امت ہر دور میں اپنے معاشرے کے اندر دین کو لانے کی محنت کرتی رہی. دور نبوت ہو یا دور نبوت سے بعد کا زمانہ تا وقت کے آج کا زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دور میں اپنے معاشرے میں دین کو لانے کی محنت کرتی رہی ہے، اور دین کو اپنے معاشرے میں لانے کی محنت کا نام ہی تبلیغ دین ہے. ہر دور کے اندر کسی نہ کسی شکل میں دین کی محنت ہوتی رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی محنت ہونا بند ہو گئی. اصل میں وہ قرآن و حدیث کے واقف کار لوگ نہیں ہیں، اس لیے اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ جملہ کہتے ہیں. دین کی محنت ہونا تو کبھی بند ہوگی ہی نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اس امت میں قتال قیامت تک ہوگا. اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ جی دین کی محنت بیچ میں نہیں ہوتی تھی تو وہ اس حدیث کا انکار کرنے والا ہے، اور حدیث کا انکار کرنے والا اپنے خیر مرا. کل ملا کر دین کی محنت ہر دور میں ہوئی ہے. اب دین کی محنت کے لیے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں 4 شعبے ہیں. 4 شعبے جو آدمی ان 4 شعبوں میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو 4 کے ساتھ ہی وابستہ ہوتے ہیں. اللہ نے دیا ان کو اتنا ظرف، لیکن یہ ظرف ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. یہ ظرف ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. یہ ظرف کسی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. ایک آدمی مان لو ٹھیلا لگاتا ہے، تو ایک آدمی نوکری کرتا ہے، تو ایک آدمی کوئی دکان کرتا ہے، ایک آدمی بائدی مزدوری کرتا ہے. اب آپ چاہنے لگے کہ سارے کام یہ اس ایک آدمی سے ہی لیے جائیں گے تو کسی کے اندر اس کا ظرف ہے تو کسی کے اندر نہیں ہے. ایسے ہی تبلیغ دین کے 4 شعبوں کی بات کریں. 4 شعبوں میں سے جو آدمی کسی ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ تبلیغ کا کام کرنے والا ہے، اور جو کسی ایک شعبے کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے افسوس ہے. لیکن اگر کوئی شخص 4 شعبوں کو لے کر چلتا ہے تو اس کے لیے نہایت خوش نصیبی. 4 شعبے سن لیجئے کیا ہیں. تمام شعبوں کی اماں مدارس دینی اور خانقاہیں اور تصنیف و تالیف. عام طور پر ان تینوں شعبوں کا تعلق علماء سے ہے، اور اگر تینوں شعبوں کا کلیتاً علماء سے تعلق نہیں ہے تو 2 شعبوں یعنی مدرسوں اور تصنیف و تالیف کا تعلق تو براہ راست علماء ہی سے ہے. غیر علماء اس میں داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. باقی دوسرے 2 شعبے خانقاہ اور جماعت و تبلیغ، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس میں کوئی عالم بھی آ جائے اور کوئی غیر عالم بھی آ جائے. ان میں وسعت ہے. وہ اس میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں ترجمانی کا مسئلہ ہے. وہاں ترجمانی ہونی ہے. امت کو تک جو ہے دین کی ترجمانی کون کرے گا؟ جو دین کو جانے گا. اور جو دین کو جانے گا ہی نہیں وہ امت کے سامنے ترجمانی کیا کرے گا؟ اس لیے وہاں تو غیر علماء کی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن یہ 2 شعبے خانقاہ اور جماعت و تبلیغ یہ ایسے شعبے ہیں کہ یہاں علماء کی بھی ضرورت ہے تاکہ جہال کو لے کر چل سکیں، اور جہال کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. یہ 4 شعبے دین کی محنت کے شعبے ہیں. 4 شعبے تبلیغ کے شعبے ہیں. اگر کوئی آدمی ان 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ دین کا داعی مانا جائے گا. اب اگر ایک شعبے والا کہنے لگے کہ جی ہم ہی دین کا کام کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگ دین کا کام کرنے والے نہیں ہیں، بس یا تو یہ جہالت ہے یا یہ تنگ نظری ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ پھر دین نہیں ہے. خانقاہ والے دین کا کام کرنے والے ہیں، جماعت والے دین کا کام کرنے والے ہیں، مدرسے والے دین کا کام کرنے والے ہیں، تصنیف و تالیف کرنے والے دین کا کام کرنے والے ہیں. یہ سب کے سب دین کا کام کرنے والے ہیں. ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہ تو کسی ایک شعبے کو آپ غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں کہ جی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تو اس کی کیا ضرورت ہے، مدرسوں کی کیا ضرورت ہے یا خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے.
یا جماعت کی کیا ضرورت ہے یا کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اب اس شعبے کو بند کر دیا جائے, اس شعبے کی ضرورت نہیں. کسی ایک شعبے کے لیے بھی بند کرنے یا اس میں تھوڑا سا بھی تساہل برتنے کی گنجائش نہیں ہے. مسجدیں آباد ہیں, حالانکہ آباد تو خیر کہاں ہے, لیکن چلو جیسے بھی 2-4 نمازی ملتے ہیں. یہ جماعت و تبلیغ والوں کی محنت ہے. 2-4 حدیثیں اکا دکا کسی کو یاد ہوتی ہیں تو یہ تصنیف و تالیف والوں کی محنت ہے, انہوں نے کتابیں لکھ کر امت کو پیش کی. 2-4 محلے میں معاشرے میں حافظ عالم مل جاتے ہیں, مدرسے والوں کی محنت ہے. کچھ لوگ اللہ اللہ کر کے اپنے قلوب کو جلا بخشنے والے مل جاتے ہیں تو یہ خانقاہوں کی محنت ہے. یاد رکھو, چاروں شعبے اگر ایک دوسرے کے معاون بن کر میدان میں آتے ہیں, اگر چاروں شعبے ایک دوسرے کے معاون بن کر اگر میدان میں آتے ہیں تو پھر یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. لیکن اگر کوئی سا ایک شعبہ کسی دوسرے شعبے کے پیچھے پڑ جائے کہ اس شعبے کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ شعبہ غیر ضروری ہے, یا اس کی افادیت نہیں ہے, یا اس کی کیا ضرورت ہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایک شعبہ جب دین کے کسی دوسرے شعبے پر اگر تنقید یا اعتراض کرتا ہے, یا اس کی ضرورت یا اس کی اہمیت یا اس کی افادیت کو کمتر سمجھتا ہے, تو یہ دین کی صحیح نہج سے بھٹک گئے ہیں. یہ لوگ دین کا ہر شعبہ ہمارا ہے, ہم ہر شعبہ دینی کے خادم ہیں. یہ سمجھ لو اچھے سے, دین کا جو بھی شعبہ ہے وہ ہمارا کام ہے, وہ ہمارا ہے, وہ شعبہ ہمارا ہے. ہم اس شعبے سے انحراف نہیں کر سکتے. اگر ایک شعبے سے بھی انحراف کیا تو پھر اس شعبے سے جو افادیت امت کو پہنچ رہی ہے, جو فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے, وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا, وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں دارالعلوم کے زمانے میں جب میں فارغ ہو کر میں چلے میں گیا جماعت میں. اب جب میں لوٹ کے آیا, ایک قاری صاحب تھے, انہوں نے بطور امتحان, بطور تنقید ایک الگ بات ہوتی ہے, بطور امتحان اور بات ہوتی ہے. غالباً انہوں نے بطور امتحان مجھ سے کہا, ان کے جملے یہ تھے کہ کل ہم اخبار میں چھپوائیں گے, ایسے ہی کہا انہوں نے کہ ہم کل اخبار میں چھپوائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل جماعت میں کیا کرنے گیا تھا. یہ ان کا جملہ بتا, انہوں نے اس سے ایسا کہا. اب ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ اخبار میں ضرور چھپوائیں. میں ان سے کہا آپ ضرور چھپوائیں, لیکن پہلے مجھے یہ بتا دینا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کیا کرنے گئے تھے. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم جنہوں نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی, اتنا بڑا عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ عالم بھی نہیں تھے, ان کی خانقاہ میں کیا کرنے گئے تھے. معلوم ہوا ہے کہ تزکیہ نفس ضروری ہے. اب میں عرض کرتا ہوں, جب اتنے بڑے عالم کو یا اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کو تزکیہ نفس کی ضرورت تھی اور وہ خانقاہوں میں جاتے تھے, تو میں اور آپ جن کو سچ پوچھو تو نہ نماز پڑھنی آتی ہے, اور تزکیہ نفس, میں نے جو تزکیہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تزکیے کو سمجھا نہیں جا رہا ہے, اس یقین سے کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے تزکیے کو سمجھا نہیں جا رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تزکیہ نفس ضروری ہے. جب علماء کے لیے ضروری ہے تو غیر علماء کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے, اور جب علماء کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابر میں عام طور پر دو طبقے ہیں, حالانکہ پیچھے جا کے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن شعبوں والی بات جو میں نے بتائی, وہ 4 شعبے ہیں. ایسی شعبوں کے اعتبار سے الگ الگ سمجھا جا رہا ہے, لیکن اصل میں الگ الگ نہیں ہے, اصل سب ایک ہی ہے. لیکن چلیے الگ الگ سمجھا جا رہا ہے, میں الگ الگ کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں 2 شعبوں میں علماء تقسیم ہیں, حالانکہ ظاہر تقسیم ہے, کام ذمہ داریوں کے اعتبار سے تقسیم ہے, فکروں کے اعتبار سے یا بنیاد کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے. ایک شعبہ ہے مدارس کا شعبہ, ایک شعبہ ہے تبلیغی حضرات کا شعبہ. اب مدارس میں دارالعلوم دیوبند کا نام آتا ہے اور تبلیغی حضرات میں مرکز نظام الدین کا نام آتا ہے. کوئی مجھے بتائے کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں کوئی ایک نام ایسا بتاؤ جو خانقاہ سے تعلق نہ رکھا ہو, ایک نام ایسا بتاؤ. پھر آ جاؤ نظام الدین کی طرف, مرکز نظام الدین کے اکابر میں سے کوئی ایک نام مجھے ایسا گنوا دو کوئی کہ جس کا تعلق خانقاہ سے نہ ہو. آج بھی اگر یہ دین کے ضروری شعبے نہیں ہیں تو اکابر کیوں چمٹے ہوئے ہیں ان سے؟ اگر یہ دین کے ضروری شعبے نہیں ہیں, ایسے شعبے ہیں کہ چاہو کر لو چاہے چھوڑ دو, اگر یہ ایسے غیر ضروری ہیں تو پھر اکابر نے ان کو اتنی مضبوطی سے کیوں پکڑا ہوا ہے؟
اور اگر اتنے ضروری ہیں کہ تمام اکابر ان سے چمٹے ہوئے تو پھر ہم نے ان کو غیر ضروری کیوں سمجھا ہوا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے۔ اگر یہ ضروری ہیں تو ہم نے ان سے علیحدگی کیوں بنا رکھی ہے، اور اگر یہ غیر ضروری ہے تو اکابر نے ان کو کیوں اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ بڑی بڑی خانقاہیں آج بھی آباد ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو خانقاہوں کی باڑھ آ گئی ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے علاقوں میں بتاؤ کہاں ذکر ہوتا تھا، کہاں ذکر، اب چھوٹے چھوٹے، اب گاؤں میں بھی ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں الحمدللہ اللہ۔ اور پھر یاد رکھو ایک بات، اگر تم ذکر نہیں کر سکتے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ذکر نہیں آتا تو نماز بھی نہیں آتی، کیونکہ جب تک ذکر نہیں ہوتا تو قلب نہیں بنتا، اور قلب نہیں بنتا تو نماز وہی ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب، دوسری رکعت میں دوسری نماز دکان کا حساب، پھر نماز یہ والی ہوتی ہے، اور یہ نماز ہے ہی نہیں، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ اب نماز بھی پڑھنی ہے تو ذکر کرنا ہے تاکہ دل بنے، دل بنے گا تو اللہ کی طرف دھیان لگے گا، دل نہیں بنے گا تو اللہ کی طرف بھی دھیان نہیں لگے گا، اور اللہ کی طرف دھیان نہیں لگے گا تو نہ نماز کا مزہ آئے گا نماز جیسا، نہ روزے کا مزہ آئے گا نہ روزے جیسا، پھر تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا اور ویڈیوگرافی کر رہا ہوگا۔ دیکھو مزے کی بات، جب دل بنا ہوا نہیں ہوگا تو روزہ اقدس پہ کھڑا ہوا ہوگا اور اللہ معاف فرماوے پھر کیمرہ چلا رہا ہوگا۔ اے روزہ اقدس پر کھڑے ہو کے تو تجھے آنسو بہانے چاہیے تھے، اپنے لیے مانگنا چاہیے تھا، امت کے لیے مانگنا چاہیے تھا، خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور خانہ کعبہ سے پر کھڑے ہو کر بھی تیرے کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اپنے لیے مانگنا چاہیے تھا، امت کے لیے مانگنا چاہیے، لیکن ان سب کاموں کو چھوڑ کر چونکہ دل نہیں بنا، چونکہ دل بنا ہوا نہیں ہے نا بھائی، سن لیں میری بات، چونکہ دل بنا ہوا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دل نہ بننے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کا احترام بھی، اب اللہ معاف فرمائے، خانہ کعبہ کے اندر جا کر بھی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ورنہ خانہ کعبہ کے اندر کی تصویریں کہاں سے ہیں؟ اگر اندر جا کے کسی نے کیمرہ نہیں چلایا تو اندر کی تصویریں کہاں سے ہیں؟ روزہ اقدس کے اندر کے جو جالیوں کے اندر کا جہاں تک جا سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی کی بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، معلوم ہوا وہاں جا کر بھی کیمرہ آ رہا ہے۔ اے کیسا خوش نصیب تھا تو کہ تجھے موقع ملا تھا ایک مرتبہ روزہ اقدس کے اندر جانے کا، بڑے بڑے بادشاہوں کو موقع نہیں ملتا وہاں جانے کا، اور وہاں تو اللہ کو چھوڑ کر، رسول علیہ السلام پر صلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کیمرہ چلا رہا تھا، کہیں یہ بے ادبی، کہیں گرفت کی وجہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب دل نہیں بنتا، اور جب دل کب نہیں بنتا؟ جب ذکر نہیں آتا، جب ذکر کرنا نہیں آتا تو دل نہیں بنتا۔ اس لیے بھائیو تمام شعبے کے لوگوں کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، مدرسے والے ہوں، غیر مدرسے والے تو پہلے سے جڑے رہیں، مدرسے والے ہوں، تصنیف و تالیف والے ہوں، چاہے جماعت والے ہوں یا کسی اور شعبے والے ہوں، کسی بھی مطلب دین کے تمام شعبے والوں کو کہہ رہا ہوں، ہر شعبے والوں کو تزکیہ نفس اپنی ضرورت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا پھر آخری میں ایک بات عرض کروں، ایک بات اور سن لو، کسی بھی شعبے والے فرشتے نہیں ہیں کہ جی مدرسے والے فرشتے ہیں، خانقاہ والے فرشتے ہیں، یا جماعت والے فرشتے ہیں، یا تصنیف و تالیف والے فرشتے ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ اب جو فرشتے نہیں ہیں تو غلطی کا امکان ہر ایک سے ہے، اور جب غلطی کا امکان ہر ایک سے ہے تو ہم پر تنقیدیں بھی ہوں گی، ہم پہ اعتراض بھی ہوں گے، کچھ لوگ ہماری اصلاح کی فکر بھی کریں گے۔ اور یاد رکھو ہمیشہ دوستوں سے اصلاح نہیں ہوتی، کبھی مخالفین سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے میں چونکہ بہت ذمہ داری سے بات کروں، بڑی ذمہ داری سے سن لو کہ اگر کوئی ہمارے اوپر تنقید کرے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، ضروری نہیں ہے کہ وہ دشمن ہونے کی بنیاد پر ہی، سمجھے بھائی؟ اگر کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے، کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ اس لیے تنقید کر رہا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا مصلح ہو، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اصلاح کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ مخالف بھی ہوتا ہے، مخالفین سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ جو آپ نے نیتاؤں کو دیکھا ہوگا، نیتاؤں کے دائیں بائیں کچھ خوشامدی لوگ چلتے ہیں، میں نے ایک دو نیتاؤں کو قریب، ان کے ساتھ میں نے خوشامدیوں کے ٹولے دیکھے، خوشامدیوں کے ٹولے، پتہ چلا کہ وہ خواہ نیتا جی کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں، یہاں مجلس میں بیٹھے نیتا جی 2 لفظ کہہ رہے ہیں، وہ 10 لفظ کہہ رہے ہیں،
ان لوگوں سے نیتا جی کی قیامت تک بھی اصلاح نہیں ہوگی. لیکن ان میں ایک مخالف ٹائپ کا، معترض ٹائپ کا ایک آدمی پیدا کر لو، وہ اعتراض کرے گا، اس اعتراض سے اصلاح ہوگی. اس لیے اگر کوئی ہمارے کام پر، دیکھو ہمارا ایک چھوٹا سا خانقاہی نظام، اگر ہمارے اس نظام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، یقین جانو وہ ہماری اصلاح کرنے کا کام کر رہا ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو ہم عقل سے پیدل ہیں. سمجھ میری بات کو؟ ہم فرشتے نہیں ہیں تو ہم پر اعتراض بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پر اعتراض نہ کیا جائے تو کہیں ہم نے اپنے کو فرشتہ تو نہیں سمجھ لیا کہ ہم معصوم ہو گئے، ہم پر اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ ہم تو فرشتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم پر اعتراض نہ کیا جائے، ہم تو معصوم ہو گئے اس کا. اور اگر ہم نے اعتراض کے دروازوں کو کھلا چھوڑا کہ ٹھیک ہے ہم پر اعتراض کر کے ہماری اصلاح کرو، اعتراض کرو تاکہ ہماری اصلاح ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر ہم نے اپنے کو فرشتہ نہیں سمجھا. ہم تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم پر اعتراض کرو تاکہ ہماری اصلاح ہو، کیونکہ ہم نے اپنے کو فرشتہ نہیں مانا. اور تمام علماء کا یہی موقف ہے. غیر علماء اس کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں لیکن انہیں مان لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری فہم کے دروازوں کو کھول دیں اور ہمارے اس نظام میں برکتیں عطا فرمائیں.